یہ جو صوبوں کا معاملہ ہے اس پر ہم نے آپ کے بیانات بھی دیکھے اور ماضی میں بھی اس پر بڑی بات ہوتی رہی ہے، لیکن اس مرتبہ اگر ہم دیکھیں تو بڑی سنجیدہ جو ہے وہ ایک موو بظاہر نظر آ رہی ہے۔ آپ کے مطابق سر سوچ کیا ہے، اسکیم کیا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ مجھ سے تو کوئی ڈسکس نہیں کر رہا کہ اسکیم کیا ہے اور اس کی سوچ کیا ہے۔ جو میں سمجھتا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک میں اب یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے، ملک کے تمام جو بھی ریاستی ادارے ہیں، حکومت، پارلیمنٹ اور جو بھی امپورٹنٹ لوگ ہیں، جب ملک کو کی حالت کو دیکھتے ہیں، وہ اپنی کوششوں کو دیکھتے ہیں، وہ اپنی ایفرٹس کو دیکھتے ہیں، تو ساری کوششوں کے باوجود یہ لگتا ہے کہ بھئی جو ایک عام آدمی کو تسلی ہونی چاہیے، وہ خوش ہونا چاہیے، اس کو جو اختیارات اور وسائل ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہا۔ اب اس میں اگر وفاقی حکومت کا اگر کردار آپ دیکھیں تو وفاق تو 18ویں ترمیم کے تحت ڈیویزبل پول میں 57.5% پورے ملک کی آمدنی جو ہے وہ دے دیتی ہے۔ اس سال کی اگر آپ اماؤنٹ نکالیں گے تو 8,884 ارب روپے پہلے دن جو ہے وہ بجٹ والے دن صوبوں کو دے دیا گیا، صوبوں میں 4 لوگوں کو دیا گیا صوبے کے نام پر، جو کہ یہ ایزیوم کر کے وہ صوبے میں وہ فردر ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ پوائنٹ ایشو کیا آ رہا ہے، جو مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ وسائل کا نہیں ہے، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کا ہے۔ وہ جو چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو اپنے اپنے صوبے کے ڈسٹرکٹس تک وہ تمام اختیارات اور وسائل اور اتھارٹی پہنچانے چاہیے، وہ اس کا کوئی میکنزم نہیں ہے۔ وہ اتنے بڑے بڑے صوبے ہیں، اتنے بڑے بڑے یونٹس ہیں، پنجاب 172 ملکوں سے بڑا ہے، سندھ جو ہے وہ 165 ملکوں سے بڑا ہے، خیبر پختونخوا اسی طرح سے 155 ملکوں سے بڑا ہے، اسی طرح سے بلوچستان دنیا کے 182 ملکوں سے بڑا اس کا رقبہ ہے۔ اور پھر چونکہ آپ کے پاس نیچے ڈیوالو لوکل گورنمنٹ بھی نہیں ہے، تو وہ سارا پیسہ اور سارے اختیارات اور وسائل جا کر پارک ہو جا رہے ہیں۔ اور اس گورننس، بیڈ گورننس کی وجہ سے جو نیچے محرومی پیدا ہو رہی ہے، اس سے جو ایک ڈس انفرنچائز طبقہ پیدا ہو گیا پورے پاکستان میں، اس میں سے پھر جو ہے وہ کوئی ناراض ہو کر ان محرومیوں سے ناراض ہو کر جب کوئی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیتا ہے، تو پھر یہی تمام پروونشل گورنمنٹس اور وفاقی گورنمنٹ اور یہی سیاستدان پھر فوج کو بلاتے ہیں کہ آئیے بھائی فلاں آدمی غدار ہو گیا ہے، آئیے ان سے لڑائی کریے۔ ہم پورے 70 سالوں سے زائد کا ٹائم ہو گیا پاکستان بنے ہوئے، ہم اپنے لوگوں سے یہ نظام غدار پیدا کرتا چلا جا رہا ہے اور ہم اپنی فوج کو اس سے لڑاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو ویشس سائیکل ہے، اس کو اب کہیں نہ کہیں بند ہونا چاہیے۔ تو اس تمام وہ جو ہنی مون ٹائم ہوتا ہے نا کسی بھی قوم کا، مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹائم اوور ہو گیا، اب ہم مزید اسٹریچ نہیں کر سکتے۔ تو مجھ سے تو کسی نے کوئی بات نہیں کی، میں تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے، ہم یہ گفتگو تو شاید بہت پہلے سے کرتے ہوں گے، لیکن حالات اب ہمیں یہاں لے آئے ہیں کہ اب آج پاکستان کو بچانے اور چلانے کے لیے ہمیں یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے اوپر ہمیں جانا ہی پڑے گا۔ لیکن جیسے مصطفیٰ قمر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ کسی نے آپ کے ساتھ ڈسکشن یہ نہیں کی، لیکن آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے یا آپ کی سوچ کیا ہے کہ یہ صرف سندھ کے حوالے سے بات ہے یا اوورآل ملک کے اندر صوبوں کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، میں تو مجھ سے اگر آپ میری رائے پوچھیں تو پورے پاکستان میں بیک وقت جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہے وہ بنائے جانے چاہیے۔ جو بھی ڈسٹرکٹ جس صوبے کا میں ہے، وہ اپنے دارالخلافہ، اپنے سینٹر پوائنٹ سے جتنی دور ہے اتنا پسماندہ ہے۔ صرف بات سندھ کی نہیں ہے، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور ہمارے پاس جو ڈویژنز ہیں وہ بڑی آئیڈیل باؤنڈریز ہیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی، اور اس میں کوئی صوبہ کوئی چینج نہیں ہو رہا، اس کی باؤنڈری صوبے کی چینج نہیں ہو رہی، کوئی صوبے کا کوئی حصہ کسی دوسرے صوبے میں داخل نہیں ہو رہا، کسی دوسرے صوبے کا کچھ حصہ اس صوبے میں کسی اور صوبے میں داخل نہیں ہو رہا۔ یہ تو اسی صوبے کے اندر رہتے ہوئے ایڈمنسٹریٹو باؤنڈریز اور یہ جو 8,884 ارب روپے خرچ جا رہے ہیں، یہ 4 لوگوں کی بجائے آپ جو ہے وہ مختلف لوگوں کو جو ہے وہ اس میں اس کا سٹیک ہولڈر بنائیں، تاکہ جہاں سے کوئی ایڈمنسٹریٹو وزیر اعلیٰ بنے، اس ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا اس علاقے کے لوگوں کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ووٹوں سے اگر اس کی نااہلی پہ اس کو چینج کرنا چاہیں تو وہ اسے چینج کر سکیں۔ آج یہ اس نظام میں اگر کوئی بہت بڑا ایک پاپولیشن بہت بڑی اگر وہ ڈس سیٹسفائیڈ ہے، تو اس ڈس سیٹسفیکشن کے باوجود بھی اپنے وزیر اعلیٰ کو چینج نہیں کر سکتے۔ کراچی کی مثال، حیدرآباد کی مثال، سندھ کی مثال اس کے لیے جو آئیڈیل مثال ہے کہ ہم کراچی میں صوبے سندھ کی آبادی کا 38% ہیں، حیدرآباد میں ہم صوبہ سندھ کی آبادی کا 5% ہیں، کراچی حیدرآباد ملا کر 43% ہیں۔ پورا کراچی حیدرآباد ایک بھی ووٹ اس موجودہ صوبائی حکومت کو نہ دیں، ہم اگلے 100 سال
تک بھی ان کی حکومت کو ختم نہیں کر سکتے, چینج نہیں کر سکتے, ہم انہیں ریپلیس نہیں کر سکتے اس وزیر اعلیٰ کو. یہ ہے اس نظام کا سقم اور اس نظام کی جو ہے وہ پرابلم, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ٹھیک ہونے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں. لیکن یہ حال ہی میں آپ نے جو بیان دیا رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے, مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے دیکھا کہ آپ کے سیاسی مخالفین نے آپ کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا, جس میں آپ نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور 28ویں آئینی ترمیم آ جائے گی. تو یہ آپ کا تجزیہ ہے یا آپ کے پاس کوئی معلومات ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش ہونے جا رہی ہے؟ نہیں, دیکھیے, مجھے جب یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کسی پروگرام میں کہا ہوگا کہ بھئی جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ اس کو کیبنٹ میں کیوں نہیں لے کر آتے, میں نے اس والی بات کا یہ کہا, میں اب ریپیٹ کر دیتا ہوں اپنے پورے بیان پہ کو, کہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے سینئر سیاستدان ہیں اور میرا ان سے بہت احترام کا رشتہ ہے, لیکن میں ان سے ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا جب 26ویں ترمیم آئی تھی تو کیا اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا گیا تھا؟ کیا وہ پارلیمنٹ میں اس پہ بحث ہوئی تھی, یا پارلیمنٹ میں اس وقت کیبنٹ میں اس وقت بحث ہوئی تھی اس کے اوپر؟ نہیں, اس کی تو کوئی کیبنٹ میں بحث نہیں. وہ تو جس دن اس کو اپروو ہونا تھا 26ویں ترمیم کو, اس دن وہ آئی ہے. اسی طرح 27ویں ترمیم آئی, کیا اس کے اوپر کوئی کیبنٹ میں بحث ہوئی تھی؟ نہیں, جس دن اس کو اپروو ہونا تھا ترمیم آئی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی انیشل اس کی فارمیشن میں اس کا حصہ ہوتے ہیں. تو میں نے اس تناظر میں یہ بات کی کہ بھئی 28ویں ترمیم بھی یا 29ویں ترمیم بھی وہ بھی کوئی پیش اس دن ہی کی جائے گی کیبنٹ کے اندر کہ جس دن اس کو جو ہے وہ پیش کر کے قبول کیا جانا ہوگا. اس سے پہلے کچھ مخصوص لوگ ہوں گے جو بیٹھ کر اس کے اوپر اس کو انیشیٹ کریں گے, اس کی نوک پلک ٹھیک کریں گے, بات کریں گے, گفتگو کریں گے. تو طریقہ کار تو آج اس ملک میں ایسا ہی ہے. یہ والی بات کی تھی میں نے. نہیں, لیکن پھر اس سے یہ تاثر نہیں ملتا یا اس تاثر کو تقویت نہیں ملتی کہ کیبنٹ کو اور پارلیمان کو بائی پاس کیا جاتا ہے؟ دیکھیے, بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ پارلیمنٹ میں تو ڈیفینیٹلی 26ویں 27ویں ترمیم اس کے اوپر جب بحث بھی ہوئی ہے, لوگوں نے اس کے اوپر بات بھی کی ہے, لیکن میں وہ کیبنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ کیبنٹ میں اب تک کی تو روایت جو ہے وہ کوئی, اب میں جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ بل کیبنٹ میں پیش کریں, تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ہم نے تو یہ شروعات نہیں کی ہے, ٹھیک ہے, ہم تو جو گفتگو ہو رہی ہے ہم تو اس کی تائید کر رہے ہیں. یہ ہم نے تو نہیں پیش کیا نا یہ والا آئیڈیا کہیں پہ, اور کہیں یہ والی بات نہیں کی. ہم تو جو گفتگو ہو رہی ہے, اچھا ہم کیوں تائید کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں 70 سالوں سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے صوبہ سندھ کی حکومت نے, اور خاص طور پر جو بھی موجودہ حکومت ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ بھی ایسا اچھا نہیں کیا کہ آج میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کہوں کہ نہیں 18ویں ترمیم بہت اچھی تھی اور صوبہ سندھ کی حکومت کو جو ہے وہ کوئی ٹچ نہیں کرنا چاہیے. وہ ہمیں پینے کا پانی نہیں دیتے, میرے شہر میں بچے گٹر میں گر کر جو ہے وہ مر رہے ہیں, میرے شہر میں HIV پھیل رہا ہے, میرے شہر میں کچل کر لوگ جو ہے وہ مارے جاتے ہیں, میرے شہر میں پینے کا پانی ہمارے گھروں پہ جو ہے 80% گھروں پہ ہمیں پینے کا پانی نہیں آتا, خرید کر ہمیں پانی پینا پڑ رہا ہے. پیلے اسکول تباہ ہو گئے, سرکاری تعلیم تباہ ہو گئی, رات میں بجلی نہیں, صبح گیس نہیں. میرے شہر کے لوگوں کا جو کوٹا ہے, اربن کوٹا ہے, اس کوٹے کو بھی جو ہے وہ بیچ کر جعلی ڈومیسائل بنا کر اس کوٹے کو بھی بیچ دیا جاتا ہے. تو ہمیں کس بات پہ ہم جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی ایک جواز باقی رہ جاتا ہے جس کے اوپر میں کہوں کہ نہیں جی میں آج اس صوبہ سندھ کی اسمبلی کے ساتھ یا اس حکومت کے ساتھ کھڑا ہوں. انہوں نے ہمیں کوئی بھی ایسا جواز نہیں دیا کہ ہمارے ساتھ کوئی ہمیں سینس آف پارٹیسپیشن دیتے. ہم رہے ہیں, آج بھی اسمبلیوں میں ہیں, ہمارا مینڈیٹ ہے, لیکن وہ ہمارے مینڈیٹ کا احترام نہیں کرتے.